ابلیس عبادت کر کر کے وہ اتنا مقرب ہو گیا کہ فرشتوں اور جنات دونوں کا سربراہ بن گیا، تو اللہ نے اسے بھی حکم دیا۔ فرشتوں کو تو حکم ہوا نا، تمام کے تمام فرشتوں کو باجماعت بمایا ان کے لیڈر کے، اور لیڈر کون ہے؟ ابلیس۔ تو ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف فرشتوں کو نہیں کیا تھا، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا جو کہ جن تھا، اس کو بھی اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اعلیٰ ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، یہ ادنا ہے، لہٰذا میں اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہیں کرتا۔ وَيَا آدم، اور اے آدم علیہ السلام، اسکن، سکون سے رہیں، سکونت اختیار کریں، انتا، آپ بھی، وزوجکا، اور آپ کی رفیقہ حیات، الجنتا، جنت میں، فکلا، پس دونوں کھائیں، من حیث شئتما، جہاں کہیں سے آپ کی مرضی ہو، ولا تقربا، اور ہرگز قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے پاس، فتکونا من الظالمین، اگر آپ گئے تو پھر کہیں آپ ہو نہ جائیں اللہ کے نافرمانوں میں سے، اللہ کا حکم توڑنے والوں میں سے۔ فوسوس، پس شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، لہما الشیطان، شیطان نے، لیبدی لہما ما وری عنہما، تاکہ جسم کے وہ اعضاء جن کو فطرتاً انسان چھپا کے رکھتا ہے وہ ظاہر ہو جائیں۔ وقال ما نہاکما ربکما، اور ساتھ شیطان نے تسلی دی کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے، ان ھذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے تاکہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم اس جنت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور شیطان کا جھگڑا اسی وقت سے شروع ہوا جب رب تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، تو رب تعالیٰ نے پہلے پارے میں فرشتوں کو کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو خلیفتاً، ایک معنی کہ دنیا پہ حکومت کرے گی، میرا قانون نافذ کرے گی، نمبر 2 کہ جو نسل بعد نسل آئیں گے ان میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، فخلف خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کئی نمازی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اور ان کی اولاد پہلے ان کے بعد ان کی اولاد آتی ہے ایسی ناخلف ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والی اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے، اور کئی اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کی اولاد کو اتنا عمدہ بناتا ہے،
اتنا دین کا فرما بردار بناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا سچا شہدائی بنا دیتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ فرشتوں میں سراسر اللہ کی تابعداری ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ جنات میں اکثر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو دونوں میں الگ الگ رنگ ہے، ایک میں محض اطاعت کا اور دوسرے میں محض شر کا۔ تو اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایسی مخلوق کو بنایا کہ جس میں ہمہ وقت شر اور خیر کے دونوں پہلو موجود ہیں۔ اگر خیر میں آئے تو فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے، اور اگر شر میں آئے تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر کائنات کے جو درندے ہیں، جو موذی جانور ہیں، ان سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اولئک ہم شر البریہ، پھر کائنات میں چیتا، شیر اور بھیڑیا یہ اتنے خطرناک، سانپ اتنا خطرناک نہیں جتنا بگڑا ہوا انسان خطرناک ہے۔ تو دونوں صورتیں ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور فضیلت اور افضلیت کس بنیاد پہ ہے؟ کیوں بنے اشرف المخلوقات؟ کہ اللہ نے اپنا جو علم الہی ہے، علم وحی ہے، وہ عطا کیا، جو کہ نہ فرشتوں کے پاس ہے، جس کو آپ علم نبوت بھی کہہ سکتے ہیں، علم وحی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ رب تعالیٰ براہ راست بندوں سے مخاطب ہو کے یا فرشتے کے ذریعے یا مخفی طریقے سے دل میں ڈال کے یا خود کلام کر کے، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، بعض انبیاء سے براہ راست بات کی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام، بعض کو بذریعہ وحی جبریل امین، بعض اوقات جبریل امین کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، اللہ دل میں براہ راست بات ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو علم وحی یہ جس کے پاس آ جائے اس کا درجہ باقی مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اس کو جو دل اور دماغ دیا وہ وحی الہی کا مسکن ہے، وہ وحی الہی کا خزانہ ہے۔ تو وہ جہاں پہ آتا ہے وہ چیز بھی اسی طرح اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہے۔ اب قرآن مجید ہے یا دیگر آسمانی کتابیں ہیں، تو وہ جس لوح محفوظ پہ رہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ، اور جس کے دل اور دماغ پہ آئیں وہ بھی سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ ساری کائنات سے اعلیٰ اور عظیم تر ہستی ہیں تو اس کی کلام بھی اسی طرح عظیم ہے، اور وہ جس کے پاس آئے گی وہ بھی اسی طرح عظیم ہو جائے گا۔ جبکہ یہ چیز جنات کے پاس بھی نہیں، اور یہ چیز فرشتوں کے پاس بھی نہیں۔ فرشتے ذریعہ ہیں، جبریل امین وہ وحی الہی لانے کا صرف ذریعہ اور قاصد ہیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام رب تعالیٰ کے بعد وہ کائنات کی سب سے بلند مرتبہ والی ہستیاں ہیں، اور ہم سب کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا انہیں سجدہ کرو۔ جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے ہے، تو حکم فرشتوں کو ہوا ہے، تو راندہ درگاہ ابلیس کیسے ہو گیا؟ ابلیس عبادت کر کر کے وہ اتنا مقرب ہو گیا کہ فرشتوں اور جنات دونوں کا سربراہ بن گیا، وہ ان سب کا کمانڈر ان چیف تھا۔ تو اللہ نے اسے بھی حکم دیا، اسے بھی کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، فرشتوں کو تو حکم ہوا نا
اسجدو لآدم فسجد الملائکہ، ایک جگہ پہ آتا ہے کلہم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں کو باجماعت، بما ہے ان کے لیڈر کے، اور لیڈر کون ہے؟ ابلیس۔ تو ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف فرشتوں کو نہیں کیا تھا، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا جو کہ جن تھا، اس کو بھی اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اعلیٰ ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، یہ ادنا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا میں اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب اس نے حکم عدولی کی تو ہم نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، رجیم بن گیا، وہ اللہ کی طرف سے سزا یافتہ ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے دشمنی رکھ لی کہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے محروم کیا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اور وہ جنت سے نکل گیا اور آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ اب اس نے کہا کہ باقی اور ہو نہ ہو آدم علیہ السلام کو جنت سے کسی طریقے سے نکالا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے عہدے پہ، کسی کے مرتبے پہ حسد کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، بلکہ براہ راست یہ شیطان کی تابعداری ہے۔ جو بندہ حسد کرتا ہے کسی دوسرے کے مرتبے سے، عہدے سے، اس کی دولت سے، اس کے حسن سے، اس کے کمالات سے، یہ حسد کرنے والا بندہ، اور حسد سے پتہ چل گیا کہ حسد کہتے ہی اسے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آئے، یہ حسد ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں بندہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے، کسی کو حسن دیا، کسی کو اچھا ذہن دیا، کسی کو عہدہ دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو جاہ و جلال دیا، کسی کو اچھے اس کا ایک تعلق ہے، اس کے بندے اسے جانتے ہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اس پہ اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرنا اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرنا بلا وجہ، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو ان سے منع کیا گیا، حسد سے منع کیا گیا ہے۔ دو چیزوں میں آپ جو ہے وہ کسی کا اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ غبطہ اور حسد میں فرق یہ ہے کہ غبطہ کہتے ہیں رشک، کسی پہ آپ رشک کریں اور یہ آپ کی خواہش پیدا ہو کہ جس طرح اس کے پاس ہے اللہ اس طرح مجھے بھی دے، یہ رشک ہے۔ تو لا حسد الا فی اثنین، دو میں کر سکتے ہیں۔ ایک، اللہ نے کسی کو علم دیا اور وہ اپنے علم، دینی علم کی وجہ سے وہ بیان کرتا ہے، تحریر کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، تو آپ اس بات پہ رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اسی طرح مجھے بھی دے تاکہ میں بھی تیرے دین کو پھیلا سکوں۔ اور ایک جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو اس کے مال سے فائدہ ہوتا ہے، تو بندہ اس بات کی خواہش کر سکتا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے اسے دیا اس طرح مجھے بھی دے اور میں تیرے راستے پہ، تیرے بندوں پہ خرچ کروں، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حسد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہ رہے، یہ میرے پاس آ جائے۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو نکالنے کے لیے یہ پروگرام بنایا، اور اسے پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ درخت کھانے سے منع کیا۔ اب اس منع کرنے میں کیا حکمت تھی، یہ رب تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہاں پہ رہیں، اس کو نکال دیا گیا۔ اور وسوسہ کہتے ہیں جی جب شیطان جنت سے نکل گیا تو پھر وسوسہ کیسے ڈالا؟ وسوسہ ہوتے ہی ایسے دور سے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں
وہ دور سی ہے. اور الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو جو انسان کا نفس ہے وہ سب سے بڑا اس کا اپنا دشمن ہے کہ خواہشات نفس انسان کے اندر موجود ہیں، اللہ نے وہ جذبے رکھے ہیں. لیکن جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سرے سے ان میں گناہ کی صلاحیت نہیں ہوتی، نافرمانی کی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ نہ ہو تو پھر تو فرشتوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، اور پھر کمال بھی نہیں. اب ایک بندے کو گرمی ہو، اسے پیاس لگتی ہی نہیں، تو اسے کیا پتہ ہے پیاس کیا ہوتی ہے، روزے کا احساس کیا ہے. یا ایک بندہ سارا دن اے سی کے نیچے بیٹھا رہا ہے، تو اب اسے کیا پتہ ہے کہ گرمی کیا ہے اور گرمی کی شدت کیا ہوتی ہے. جس کو پیاس کی شدت محسوس ہو اور اس کے پاس سارے وسائل موجود ہوں، دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اس کی جسمانی خواہش بھی ہو، اس کے باوجود صرف اسی لیے رکا رہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس چیز کا نام ہے اللہ کے حکم پہ رکے رہنا. ایک بندے کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو اب وہ دھوئے گا کیسے؟ اس کے لیے تو وضو کے فرض 3 ہیں نا، پھر 4 تو نہیں. جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں تو اس کے لیے تو ایک حکم ہے ہی نہیں ہاتھ دھونے کا، کیونکہ اس کے ہاتھ ہی نہیں، اس کے لیے تو فرض ہی نہیں ہے. تو جس کے پاس وہ ہے ہی نہیں، اب فرشتے ہیں تو ان کا برائی سے بچنے کا کوئی کمال نہیں. کیوں؟ اللہ نے ان میں نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں. نہ کھانے پینے کی انہیں، نہ خواہشات نفس کی انہیں، نہ پیاس، نہ بھوک، نہ رشتہ داری، نہ آنا نہ جانا، نہ سونا نہ جاگنا. نہ اب امتحان اس کے لیے نا جو رات کو سویا ہوا ہے، دن سارے کا تھکا ہوا ہے، اور صبح ٹھنڈ بھی ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہے، اور پھر اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے. تو یہ اطاعت ہے، اصل مزہ اس اطاعت کا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ انہیں جنت سے نکالا جائے. اب اس نے پروگرام یہ بنایا کہ جو اللہ نے آپ کو اس درخت سے منع کیا ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ فرشتے ہو جائیں گے. اچھا، فرشتے ہو جائیں، یہ کس کا عقیدہ ہے کہ نبی فرشتہ بن سکتا ہے؟ یہ شیطان کی سوچ ہے، یہ رحمانی سوچ نہیں ہے، یہ شیطانی سوچ ہے. تو آپ فرشتے ہو جائیں گے. آپ کیا ہو جائیں گے؟ اچھا، فرشتہ ہونے میں نقصان کیا تھا؟ اگر ہو جاتے تو فرشتے تو اللہ کے فرما بردار ہیں. ہاں، دیکھیں نا کہ وہ مسجود ملائک ہیں ساری، دو جو پہلے مخلوقات تھیں ان میں سب سے افضل ہیں. تو افضلیت سے کدھر جا رہے ہیں؟ مفضول میں. جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. تو اس طرف لگایا انہیں کہ آپ اگر یہ نہیں کھائیں گے تو آپ فرشتے ہو جائیں گے، یعنی آپ انسان نہیں رہیں گے، یہ مرتبہ آپ کا ختم ہو جائے گا، انسانیت والا مرتبہ ختم ہو جائے گا. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ او تکون من الخالدین، یا پھر آپ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کہیں اور جانا نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے اشارہ ہے کہ اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے. تو اس نے کہا آپ تو یہاں ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، باہر کی دنیا بڑی وسیع ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا موجود تھی، یعنی اس کا تصور موجود تھا. تو اس نے کہا کہ آپ تو پھر یہاں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اسی لیے آپ یہ کھا لیں. اور پھر اس نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی. اور مومن سادہ ہوتا ہے، وہ جب رب کا نام آ جائے تو وہ پھر
کچھ بھی کر جاتا ہے رب کے لیے. تو رب وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس نے دھوکہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ فطری طور پہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. تو دھوکہ لگ جانا یا دھوکہ کسی کے دھوکے میں آ جانا، اس پہ اللہ جو ہے اس کے لیے معافی کر دیتے ہیں، دھوکہ لگ جائے. حالانکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فناسیہ فلم نجد لہو عزما، ہم نے حالانکہ پختہ وعدہ لیا ہوا تھا، اس کے باوجود آدم علیہ السلام بھول گئے، اور ان کا یہ کرنے کا عزم بالجزم نہیں تھا. لیکن وہ جب اس نے قسمیں اٹھائی نا تو پھر کیا ہو گئے؟ پھسل گئے. دوسرے مقام پہ ہے نا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھسل جانا. زلت القاری ہے کہ جو نماز میں قاری بھول جاتا ہے، غلطی سے کوئی رکن آگے پیچھے کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں زلت القاری، قاری کا پھسل جانا. تو وہ اچانک ہے، انسان ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اسے کسی وقت بھی کوئی کسی چیز میں شش و پنج میں پڑ گیا، بھئی یہ پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اٹھنا تھا یا بیٹھنا تھا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں آیت غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح پڑھ رہا ہوں. تو اس میں جب وہ تھوڑا سا ہوتا ہے آگے پیچھے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت غلط نعوذ باللہ پڑ جائے. تو پھر جب ایسا ہو کہ اس کا مفہوم تبدیل ہو رہا ہو، تو پھر اس کو لقمہ دینا چاہیے. جو پیچھے اگر کسی کو پتہ ہے تو اس کو بتلا دینا چاہیے، تاکہ نماز فاسد ہونے سے بچ جائے. لیکن اگر اس بندہ کو جو مصلی پہ کھڑا ہے اسے بھی سمجھدار ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسے اٹکن لگ گئی ہے تو یا اگر 3 آیتیں ہو گئی ہیں اتنی مقدار، یا چھوٹی صورت کے مقدار ہو چکا ہے، تو پھر وہ رکوع میں چلا جائے. اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر کسی اور جگہ سے تھوڑا سا اور پڑھ دے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی کو پڑھنا ہے. بعض اوقات بندے جو ہے پھر اسی پہ لگ جاتے ہیں اور نماز خراب کر بیٹھتے ہیں. اگر آپ 6 و 5 میں پڑھ گئے ہیں، اب آگے آ نہیں رہا یا غلط پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہاں سے چھوڑ دیں، کسی اور جگہ سے تھوڑا سا پڑھ لیں. اور اگر مقدار پوری ہو گئی ہے شرعی طور پہ، تو پھر رکوع میں چلے جائیں. تو نمازیوں کو اس وقت تک فرض نماز میں بتلانا نہیں چاہیے. بہرحال میرے خیال میں کافی ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم.